ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی نہیں. اسی وجہ سے ہمیں نماز بوجھل لگتی ہے، نماز بوجھ لگتی ہے ہمیں، ہماری کمر بھاری ہو جاتی ہے کہ ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو اگر کسی خاص بندے کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہو، کسی کے ساتھ ٹائم ہو جائے کہ جی وہ فلاں بندے کا میں فین ہوں، فلاں سیاستدان کا میں فین ہوں، فلاں کرکٹر کا میں فین ہوں، اس نے مجھے ٹائم دے دیا جی کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم میں میرے گھر مجھے ملنے کے لیے آ جانا، تو ہم بار بار کیلنڈر دیکھیں گے، بار بار گھڑی دیکھیں گے، ہم ڈریسنگ سوچیں گے کہ کیا پہن کے جاؤں، میں کیا کروں. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ تھوڑا سا تعلق اور اٹیچمنٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دن میں 5 بار بلاوا آتا ہے، صبح کے وقت ہم غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں قدر و قیمت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بلاوے کی قدر و قیمت نہیں ہے، ہم غفلت میں سوئے ہوتے ہیں. ظہر کا وقت ہم غفلت میں بازار میں ادھر ادھر چلتے پھرتے گزار دیتے ہیں. 50 اذانوں کی آواز پڑتی ہے کانوں میں، اس مسجد سے بھی، اس مسجد سے بھی، اس مسجد سے بھی. 15 منٹ بعد اذانیں ہوتی ہیں، ہر بار بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح. اللہ رب العزت بار بار بلاتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ موبائل میں ٹائم گزار ہوتے ہیں، فضولیات میں ٹائم گزار دیتے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھنے نہیں آتا، یہ نہ سمجھیں کہ مجھ میں کیا ہمت کہ میں نماز پڑھنے نہ ہوں. یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی کون سی ایسی نافرمانی ہوگی کہ میرا رب مجھے اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے کو ٹائم نہیں ہوتا میں نماز پڑھوں، بڑا ہم پنے کھاں بن کے کہہ دیتے ہیں میرے کو ٹائم نہیں ہوتا میں نماز پڑھن نہیں آتا. یہ معاملہ نہیں ہے عزیز دوستو. معاملہ یہ ہے کہ آپ سے کون سی ایسی نافرمانی ہوگی، کون سا آپ نے ایسا کام کر کے اپنے رب کو ناراض کر دیا کہ آپ کا رب بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر میں آئیں. یہ سوچ بچار کریں. اللہ رب العزت بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، ایک بالشت چلتا ہے، تو فرمایا کہ میں 1 گز اس کی طرف آتا ہوں، 1 ہاتھ. اور فرمایا کہ جب 1 قدم بڑھتا ہے تو میں 10 قدم چل کے آتا ہوں. جب میرا بندہ چل کے آتا ہے، یعنی اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ میں نے جو ہے آپ اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کا 1 سٹیپ ہوتا ہے، میں 10 سٹیپ لے کے اس کی طرف آتا ہوں. اور کائنات میں کوئی چیز کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے. اور اللہ رب العزت 30ویں پارے میں سورۃ الانفطار میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس شے نے تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم اولیاء اللہ کے واقعات سنتے ہیں، اولیاء اللہ کی شانیں سنتے ہیں، ان کی عظمتیں سنتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی اتنی کرامتیں تھیں، وہ اتنا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہوا تھا. فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں بزرگ ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعا کو پورا فرما دیتا ہے. حضرت ابو طالب آپ بیمار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے آپ عیادت کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام اپنے چچا کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ آپ کا رب مجھے شفا عطا فرما دے، آپ کا رب مجھے شفا عطا فرما دے. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، حضرت ابو طالب اسی وقت جو ہے وہ شفا یاب ہو گئے. تو آپ نے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کا رب اتنی جلدی آپ کی بات سنتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے میں جلدی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرنے میں جلدی فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کریں عزیز دوستو. ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، ساری زندگی ایسے گزر گئی. جوانی ہم نے غفلت میں گزار دی، ہم نے کہا کہ نہیں جی بڑھاپے میں جا کے ہم رب کو منا لیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جوانی میں جو ہے وہ غفلت کی زندگی میں گزارنے میں وہ مشغول رہتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے بس جی ہم جو ہے وہ بچے ہو گئے، بچوں کو پڑھا لیں گے اور بس ان کی شادی کرنی ہے، پھر اللہ اللہ ہی کرنی ہے.
تو یاد رکھیے اس وقت صحت اس طرح کی نہیں رہتی کہ بندہ نماز کی جو ہے وہ لذت حاصل کر سکے۔ اب کتنے ہی بوڑھے ایسے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر پاتے، جوانی انہوں نے ویسے گزار دی دوسرے کاموں میں کہ ہم بڑھاپے میں جا کے کریں گے۔ بڑھاپے میں صحت والے معاملات ایسے ہو گئے، ڈاکٹر ہی منع کر دیتا کہ جی آپ نے اب سجدہ نہیں کرنا، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ دل کے مریض ہیں، آپ نے سجدہ نہیں کرنا، ڈاکٹر منع کر دیتا ہے۔ جوانی جو ہے وہ بیکار چلی گئی، ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کر دی، اور بڑھاپا جو ہے اس میں رکاوٹیں ایسی آ گئیں کہ ہم اپنے رب کی بندگی نہیں کر پائے، تو ساری زندگی بندے کی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا شفیق ہے، تو کیا جو رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، اس کی عبادت اور اس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ جب محبت ہوگی تو پھر نماز بوجھل نہیں لگے گی، پھر مجھے پتا ہوگا کہ میں اپنے یار سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی۔ چلیں یہی معنی لے لیتے ہیں، یہی معنی۔ ویسے تو معراج عروج سے ہے، عروج بلندی سے، کہ مومن جتنی بلندی نماز سے حاصل کرتا ہے اتنی بلندی کسی اور شے سے حاصل نہیں کر پاتا۔ تو معراج، چلیں ملاقات لے لیتے ہیں کہ نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی نماز میں بندہ مومن رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تو کیا ہماری ملاقات ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کے روبرو ہوتے ہیں، جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں، تو یا صرف اس کی باتیں کرتے ہیں یا اس سے باتیں سنتے ہیں؟ تو ہم جب رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان کیوں دائیں بائیں چلا جاتا ہے؟ پھر ہمارا دھیان، بلکہ صوفیاء کا ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کشف المحجوب میں آپ نے کوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نماز میں رب کی ملاقات کر کے واپس نہ آ جائے تب تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں چونکہ اس نے لوازمات پورے کر دیے، اس نے تکبیر تحریمہ کہی، اس نے رکوع کیا، اس نے قیام کیا، سجدہ کیا، تشہد پڑھا، سلام پھیر لیا، چونکہ اس نے لوازمات پورے کر لیے، اس کی نماز قبول ہو گئی۔ لیکن جو صوفیاء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جب آپ رب کے حضور کھڑے ہوں تو پھر کسی غیر کا جو ہے وہ خیال بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر یار ہو اور یار کا محبوب ہو، محب اور محبوب کی ملاقات ہو۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھ دے، پھر سجدے میں سر رکھ کے کہہ دے سبحان ربی الاعلیٰ، ساری زندگیاں، ساری چاہتیں، ساری لذتیں، ساری خواہشات اس سجدے پر قربان کہ میرا رب بڑا عظیم ہے، میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو بڑی پاکیزہ ذات ہے۔ لیکن ہمارا دھیان نہیں ہوتا، ہمیں وہ لذت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے ہم آج بے نمازی ہیں، اسی لیے نماز ہمیں بوجھل لگتی ہے۔ کسی بچے کو کہہ دینا چل یار نماز پڑھن چلیے، وہ کہنا نہیں یار میری پینٹ نہیں ٹھیک، تو انہوں جو کہہ دیے نا او یار چل میرے نال فلانے شاپنگ مال جانا، 2 منٹ ٹھہر میں کپڑے چینج کر کے آیا، 2 منٹ ٹھہر بس میں کپڑے چینج کر کے آیا، کٹھے چل دیا، منو بھی نال لے چل۔ کیونکہ اس کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے سے ملاقات کا جو شرف ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ تو کوشش کریں عزیز دوستو، بندگی کو سمجھیں،